منصور صاحب گھر تو خالی کرنا ہی پڑے گا، قسط نمبر 2۔ چنانچہ جب ہم کسی مخصوص رہائش گاہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس میں متعلقہ عہدے کا حامل فرد مقیم ہے، نہ کہ کوئی ایسا شخص جو پہلے کبھی اس عہدے پر فائز تھا۔ خود اپنی کوتاہیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے اسے بعد از خرابی بسیار اس امر پر مجبور کیا گیا کہ وہ اس عہدے سے مستعفی ہو جائے۔ اگر کسی مہذب ملک میں ایسی صورتحال پیش آتی تو ایسا عہدیدار اپنی مخصوص A کلاس والی رہائش گاہ تو کیا B کلاس والی رہائش گاہ میں بھی خود نہ جاتا اور نہ اسے جانے دیا جاتا، بلکہ وہ اپنے چہرے پر رومال ڈال کر بیگ بینی اور دوگوش رخصت ہو جاتا۔ لیکن ہمارا سابقہ ذرا وکر قسم کے لوگوں سے ہے، گویا کام اس سے آ پڑا ہے جس کو جہان میں لیوے نہ کوئی نام ستمگر کہے بغیر۔ یعنی ستم گری یا ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے منصور الحق اور ایک ہوتا ہے منصور عن الحق۔ دوسری قسم کا آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے یا کرتا ہے بس وہی حق ہے، باقی سب باطل۔ اب اگر ایسے شخص کی کارروائیوں پر پابندی نہ لگائی جائے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ پس طاقت کوبڑا ہمٹی ڈمٹی دیوار سے گر کر اس طرح ٹوٹتا ہے کہ بادشاہ کے تمام گھوڑے اور تمام جوان مل کر بھی اسے دوبارہ یکجا نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے آرام طلب لوگوں کے لیے دیوار قہقہ ہو، لیکن ہم محبت کے ماروں کے لیے دیوار گریہ ہے۔ اب اس دیوار کے سائے میں بیٹھ کر ہم جتنا چاہیں زار زار روئیں یا ہائے ہائے کریں، لیکن ہمارے منصور عن الحق کی قسمت میں تو دار شہادت کو چوم لینا اور اس پر رقص کرنے کے بجائے شبستان عشرتی میں جھوم کر رقص کرنا لکھا ہوتا ہے۔ اب اس مضمون کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو 40 سال پہلے کا وہ واقعہ سناؤں جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا۔ یہ 1954 کا واقعہ ہے۔ محمد علی بوگرا صاحب پاکستان کے وزیر اعظم اور چودھری ظفر اللہ خان وزیر خارجہ تھے۔ بین الاقوامی عدالت کے ایک ہندوستانی جج سری این راؤ کے مرنے کی وجہ سے جج کا ایک عہدہ خالی ہو گیا۔ اس نشست پر انتخاب کے لیے ہندوستان نے مسٹر جسٹس پال گو اور پاکستان نے چودھری ظفر اللہ خان کو نامزد کیا۔ 7 اکتوبر 1954 کو انتخاب ہوا اور مسٹر پال کے 29 ووٹوں کے مقابلے میں 33 ووٹ لے کر چودھری ظفر اللہ خان جج منتخب ہو گئے۔ اس موقع کا ذکر کرتے ہوئے چودھری ظفر اللہ خان نے اپنی خود نوشت تحدیث نعمت کے صفحہ نمبر 623 پر جو لکھا ہے اسے کھلے دل اور کھلی آنکھوں سے پڑھیے اور سوچئے، ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ، ایک وہ تھے جنہیں تصویر بنا آتی تھی۔ اقتباس ملاحظہ ہو۔ وزیر اعظم بوگرا صاحب ان دنوں امریکہ تشریف لائے تھے اور انتخاب کا نتیجہ معلوم ہونے پر مصر ہوئے کہ میں اسمبلی کے اجلاس کے خاتمے تک نیو یارک ہی میں ٹھہروں اور اسمبلی میں پیش ہونے والے امور کے متعلق غیر سرکاری طور پر پاکستان کے وفد کی قیادت اور رہنمائی کروں۔ میں نے عرض کیا کہ ذاتی طور پر اس انتظام میرے لیے مشکلات پیدا کرنے والا ہے۔ کراچی میں مجھے سرکاری مکان فی الفور خالی کرنا ہے۔ میری اہلیہ لاہور میں ہے۔ مکان خالی کرنے اور سامان کی حفاظت ملازمین کے سپرد کرنی ہوگی۔ انہوں نے فرمایا یہ کوئی دقت نہیں، ہم ہدایت کر دیتے ہیں کہ تمہاری کراچی واپسی تک تمہارا مکان خالی نہ کرایا جائے۔ چنانچہ وہیں سے یہ ہدایت بھیج دی گئی، لیکن متعلقہ محکمے نے یہ عذر کیا کہ جج صاحب منتخب ہونے کے بعد پاکستان حکومت کے تنخواہ دار نہیں رہے، اس لیے قواعد کے مطابق سرکاری مکان پر قبضہ رکھنے کے مجاز نہیں۔ یہ عذر معقول تھا، چنانچہ مکان فوری طور پر خالی کرایا گیا، جس کے نتیجے میں میری کئی ذاتی اشیاء جس میں بعض بیش قیمت کے لحاظ سے اور بعض جذباتی لحاظ سے عزیز و ثمین تھے، ایسی لاپتہ ہوئی کہ ان کا سراغ نہ مل سکا۔ یہ ہم اندر عاشقی بالائے غم ہائے دیگر۔ یہ بات یہاں ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ کراچی میں وزیر خارجہ یا کسی وزیر کی کوئی مخصوص سرکاری رہائش گاہ نہ تھی، بلکہ کسی کا ذاتی مکان کرائے پر لے کر حکومت نے انہیں دے رکھا تھا، لیکن اسٹیٹ آفس نے اسے بھی چودھری ظفر اللہ کے قبضے میں نہ رہنے دیا، جبکہ منصور الحق جس مکان میں فروکش ہیں وہ مخصوص رہائش گاہ کے زمرے میں آتا ہے۔
سوال یہ ہے کہ 1954 میں وہ کون سی صورتحال تھی جو پاکستان کے ایک معمولی سویلین اسٹیٹ آفیسر کو، جس کا عہدہ ان دنوں تقریباً سیکشن افسر کے برابر ہوتا تھا، ایسی قوت بخشی کہ وہ وزیر اعظم کے حکم کو بھی درخور اعتنا نہیں سمجھتا تھا۔ آج صورتحال میں کیا تبدیلی آ گئی ہے کہ جبہ، فیتا، پھول پتی والی چمکدار اور کڑکدار اور بھگدار وردی پہنے ہوئے نیوی کے اسٹیٹ افسر تو کجا، نیوی کے نئے چیف میں بھی یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کی پوری تائید بلکہ ہدایت کے باوجود اندر درگاہ رخصت ہونے والے اپنے پیشوں سے کہہ سکے، محبت ہو چکی بھائی، اٹھاؤ پاندان اپنا، یعنی گھر خالی کرو۔ نئے چیف اس بات سے بے خبر نہ ہوں گے کہ اگر وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں اپنے اقدار کا استعمال نہ کر سکے تو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ بحریہ کی سطح پر وہی چیز نمایاں ہو کر آئے گی جو بحر کے تہ میں چھپی ہوگی۔ ایڈمرل بجبر مصطفی۔ منصور الحق کے بارے میں 15 مئی کے روزنامہ امت میں ایک چھوٹی سی خبر اور بھی ہے۔ 14 مئی کو قومی اسمبلی میں جناب اعجاز شفیع ایم این اے نے ایک سوال اٹھایا کہ کیا منصور الحق کے خلاف کرپشن کے الزامات میں کوئی انکوائری ہو رہی ہے؟ وقت کی قلت کے باعث یہ سوال ایوان میں پیش نہیں ہوا، لیکن قواعد کے تحت اس کا تحریری جواب اسمبلی کی کارروائی کا حصہ بن گیا۔ حکومت کی جانب سے وزیر خارجہ جناب گوہر ایوب خان نے صرف ایک لفظ نہیں پر جواب دینے کی زحمت گوارا کی۔ چلیے یہ بھی غنیمت ہے، کیونکہ ہمارے شعراء کو تو اپنے محبوب سے یہی شکایت تھی، یہاں لب پہ لاکھ لاکھ سخن اضطراب میں، وہاں ایک خاموشی میرے سب کے جواب میں۔ 14 مئی کو قومی اسمبلی میں سوال کا جو واقعہ پیش آیا، اگر وقت کی کمی کا مسئلہ نہ ہوتا، تحریری شکل میں ریکارڈ کا حصہ بنا دیا جاتا تو وزیر خارجہ عملاً بھی اس جواب کا دیتے تو کیا ہوتا؟ جو ہوتا اس کی منظر کشی کچھ اس طرح کی جا سکتی ہے کہ جناب اسپیکر نے کہا، مثلا سوال نمبر 22، وزیر خارجہ نے کھڑے ہو کر تیزی سے کہا نہیں، اور فوراً بیٹھ گئے۔ چلیے بات خاموشی سے آگے تو بڑھی، کم از کم ایک لفظ نہیں تک تو پہنچی۔ یہ الگ بات کہ یہ نہیں سننے والوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ بہرحال شاید اسی نہیں کو سن کر کسی شاعر نے کہا تھا، دھری رہ جائے گی چیں بچی پر، کوئی منہ چوم لے گا اس نہیں پر۔